بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج مجھے حق بات کرنے کی توفیق دی۔ دوستو، امید ہے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، کچھ مسائل تھے، تو امید کرتا ہوں آپ اس بات کو اگنور کریں گے۔ تو عرض ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو وہ تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ میسج کون دے رہا تھا؟ اللہ میسج پہنچا رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے تھرو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ثابت ہوا کہ پڑھانا جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے، اور پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر اس دنیا میں آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا اور پڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پڑھانا صرف اللہ کی سنت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی سنت کو پھیلاتے ہیں وہ قابل صد احترام ہیں۔ آج اگر ہمارے اساتذہ پریشان حال ہیں، وہ واویلا کر رہے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، سڑکوں پر ہیں، سکولوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ کیا پڑھ لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین ہے وہ جو دوسروں کو فائدہ دے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ بہترین ہے تم میں سے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے اساتذہ اللہ کی سنت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں تو ہم دراصل دین اسلام کی تذلیل کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شہر خدا مولا علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو دعا سلام کے بعد جب وہ یہودی واپس چلا گیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ مولا علی آپ نے اتنا احترام کیوں دیا اس کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ یہودی تھا لیکن میرا استاد تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا تو وہ جوان ہوتا۔ صرف اتنی سی بات سکھانے پر آپ نے اس کو اپنا استاد مان لیا، اور ہمیں جو صبح سے لے کر شام تک پڑھاتے ہیں ہم ان کو استاد نہیں مان رہے ہیں۔ جو قومیں اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتی ہیں وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمِينَ، بے شک کبھی ظالم فلاح نہیں پائیں گے، یعنی ظلم کرنے والے، حق تلافی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہمارے اساتذہ کی حق تلافی ہو رہی ہے، ان کی پینشنیں، ان کی کمیوٹ ختم کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ اساتذہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ریٹائر ہونے کے بعد وہ عزت کی زندگی نہ گزار سکے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تنخواہ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو اپنے بچوں کا پیٹ وہ کیسے پالیں گے؟ تو جناب علی ہمیں مغربی لوگوں سے اچھی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اگرچہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، چاہے کہ ہم اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یورپ والے غیر مسلم ہو کر بھی وہ کام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، سچ بولنا، اساتذہ کا احترام کرنا، اساتذہ کو اکاموڈیٹ کرنا۔ اپنا اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں ایک واقعہ ایک بندے نے بیان کیا، وہ نامکمل صاحب اس نے بیان کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو واقعہ پورا بیان ہو جائے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں اٹلی میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ رہا تھا ایک خاتون کے ہاں،
تو غلطی سے مجھے اشارہ میں نے کراس کیا اور میرا چلان ہو گیا، تو سمن آیا میری طرف کہ میں چلان جمع کرا دوں۔ مصروفیت کی بنا پر میں نہ جا سکا۔ ایک سمن آیا، دوسرا سمن آیا، میں نہ گیا۔ تیسرے سمن کے ساتھ ایک باوردی پولیس والا آ گیا گرفتار کرنے کے لیے۔ تو جب مالکن کو پتہ چلا کہ میں نے اشارہ توڑا ہے تو وہ بڑی سیکھ پا ہوگی کہ آپ نے اشارہ توڑا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ میرا مہمان قانون توڑنے والا ہے، اتنا جرم کیا تم نے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ تو وہ قومیں جو اتنا چھوٹے، جس کو ہم جرم نہیں سمجھتے، تو جو بڑے بڑے جرائم ہیں ہم ان کو کیا سمجھتی ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کورٹ میں چلا گیا، عدالت لگی ہوئی تھی، تو جج صاحب سکھ پا تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کون ہے آپ کی طرف ایک سمن، دو سمن، تیسرا سمن، آپ کی خاطر ہم عدالت لگائیں، ایک آپ قانون توڑیں اور دوسرا پھر ہم آپ کا ٹائم بھی ضائع کریں، اتنا عدالت کا وقت آپ نے ضائع کیا، کون ہو؟ تو شفاقت صاحب گھبرا گئے، تو آہستہ سے انہوں نے کہا جی میں ٹیچر ہوں ادھر۔ تو جج صاحب نے کہا کیا کہا، ٹیچر ہیں؟ جی سر ٹیچر ہوں۔ تو جج صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہتھوڑے کو ٹیبل پر مارا اور اعلان کیا اے ٹیچر ان دا کورٹ، اور لوگ کھڑے ہو گئے، احتراماً کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے قومیں۔ اور جج صاحب نے کہا سر سے مسٹر آئی ساری، میں نے آپ کی توہین کی، آپ کے خلاف کچھ باتیں کی، غصہ کیا، پلیز مجھے معاف کیجیے گا، اپنا چالان جمع کرایا اور چلے جائیں۔ ایسی قومیں ترقی کرتی ہیں، ایسی قومیں کبھی ترقی نہیں کریں گی۔ اللہ بھی کہہ رہا نا کہ حق تلافی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، تو ہم ٹیچروں کی پینشن بند کر کے، ان کی کمیوٹ بند کر کے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ ہر چوک چوراہے ہوٹل پر ہر بندہ یہ بات کرے کہ ٹیچروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں آج صبح ایک اپنے دوست ہیں راجہ تیمور صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں، ان سے ملا ہوں، نامی گرامی ہیڈ ماسٹر راجہ اعظم صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یار کہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، مجھے پریشانی تو یہ لگ رہی ہے کہ دو تو اسے اسکول میں تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ بچے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، اور ایک والدین بھی میرے پاس نہیں آیا کہ سر یہ بچے کیوں اسکول نہیں جا رہے، ٹیچر نے اسکولوں کو تالے کیوں لگا دیے، کیا وجہ ہے؟ تو مجھے تو یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ کسی بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اسکول بند ہے، بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بچے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو ایسی قوم کا کیا بنے گا کہ جس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے؟ تو گزارش ہے کہ ہر بندہ، جس طرح ہم نے فلسطین پر آواز اٹھائی تھی کہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح آواز اٹھائیں اپنے اساتذہ پر کہ ان کے ساتھ ہونے والا جبر زیادتی ختم کی جائے، انہیں مناسب پینشن دی جائے، جس طرح جو بینیفٹس فوجیوں کو دیے جاتے ہیں وہی بینیفٹس ان کے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ دوسری بڑی قوت ہے، افرادی قوت ہے، اور دوسرا یہ ہماری قوم کے معمار ہیں، ان سے ہم کام لیتے ہیں بے شمار۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں اور مردم شماری ہوتی اور بھی کوئی کام ہوتا ہے، تو ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ اساتذہ ہے، یہ قابل صد احترام لوگ ہیں، ان کا جتنا بھی احترام کیا جائے وہ تھوڑا ہے، ان کو جتنا بھی اکاموڈیٹ کیا جائے وہ تھوڑا ہے، جبکہ ان کی پینشنیں ختم کرنے کا ارادہ کیا جا رہا۔ کیوں؟ خدا رہا ایسا مت سوچیں، قوم بہت پہلے ہی پیچھے ہے، اور مزید اس کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اپنی قوم کا اخلاق بہتر بنانے والے اپنی قوم کے معماروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ میرے دوست جتنے بھی میرے فالوور ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے دوستوں سے، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں گے، اس کو لائک کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، کیونکہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔